بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے یقیناً مولا جٹ مووی دیکھی ہوگی جس میں نوری نت اور مولا جٹ کی بدماشی اور دشمنی دکھائی جاتی ہے۔ نوری نت اور مولا جٹ کی بدماشی میں ان کی پوری نسلیں ہی قتل ہو جاتی ہیں سوائے چند ایک افراد کی۔ پنجاب کی زمین ہی ایسی ہے کہ اس نے اپنے اوپر راج کرنے کے لیے ہر قسم کے شخص کو ہی قبول کر لیا ہے۔ پنجاب کی زمین نے بہت بڑے بدماش پیدا کیے ہیں۔ ان بدماشوں نے اپنا لوہا اپنے روب اور دبدبے اور عملی کارناموں کی وجہ سے منوایا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی بدماش اور سخی انسان کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی دیا اور ہزاروں گھروں کے چولہے بھی بجھائے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد کسی بدماش یا کسی بھی گروپ کی حوصلہ افزائی کرنا نہیں، بلکہ اس معاشرے پر پڑنے والے ان اثرات کو اجاگر کرنا ہی ہمارا مقصد ہے جو ان لوگوں کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ آج بھی تاجی کھوکر راولپنڈی میں خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تاجی کھوکر کون ہے اور یہ پنڈی کا ڈان کیسے بنا اور اسے کس سیاسی شخصیت کی پشت پناہی حاصل تھی، کتنی ہزار مربع زمینوں پر قبضہ کیا اور کتنے درجن لوگوں کو قتل کیا۔ اس کے علاوہ راولپنڈی میں 333 خوفناک گینگ کیوں موجود ہے اور ان کا تاجی کھوکر کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تاجی کھوکر کا اصل نام امتیاز ہے اور اسے بھائی امتیاز بھی کہا جاتا ہے۔ راولپنڈی کے لوگوں کے مطابق یہ بدنام زمانہ اور ننگ آدمیت شخص قبضہ مافیا، اغوا برائے تاوان، دہشت گردوں کی مدد اور ٹارگٹ کلنگ سمیت کئی دیگر سنگین جرائم کا سرگنا سمجھا جاتا تھا۔ راولپنڈی کے کئی تھانوں میں اس کے خلاف سنگین جرائم کے تحت FIR درج ہیں۔ ایک دفعہ تو اسلام آباد پولیس نے جب اسے اس کے گینگ سمیت گرفتار کیا تو پورے اسلام آباد میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے تاجی کھوکر کو نہیں بلکہ شہنشاہ روم کو گرفتار کر لیا گیا ہو۔ تاجی کھوکر کے ڈیرے کا نام 333 کے کوٹ سے مشہور ہے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان میں ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں انتہائی بیش قیمت گاڑیاں، بھاری اسلحہ موجود ہے۔ ان تمام گاڑیوں کا نمبر 333 ہے۔ یہاں پر جنگلی جانوروں میں شیر اور چیتے بھی رکھے گئے ہیں۔ جدید اسلحے سے لیس گارڈ ہر وقت تاجی کھوکر کے اس خوفناک ٹھکانے پر پہرا دیتے ہیں۔ حساس اداروں کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ تاجی کھوکر پر 1500 بندے ان کی سیکیورٹی پر مامور ہوتے تھے۔ ان 1500 افراد میں سے 1000 اس کے اپنے ذاتی ملازم اور سیکیورٹی گارڈ تھے، جبکہ 500 وہ افراد جو اشتہاری اور سنگین نوعیت کے جرم میں ملوث تھے اور ڈیرہ تاجی کھوکر کو محفوظ پناہ گاہ سمجھ کر پناہ لیے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیرہ راولپنڈی کے اشتہاریوں اور بدماشوں کا محفوظ ٹھکانہ ہے۔ تاجی کھوکر کا پروٹوکول کسی وزیر جیسا نہیں بلکہ روسی صدر اور امریکی صدر کے لیول کا ہوتا تھا۔ اس کی حفاظت پر مامور گارڈ کے علاوہ بڑی تعداد میں گاڑیاں اس کے قافلے میں چلتی تھیں۔ تاجی کھوکر کے بیٹوں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہیلی کاپٹر بھی لے رکھے ہیں۔ جب تاجی کھوکر اپنے ڈیرے سے نکلتا تھا تو اس کے آگے پیچھے سینکڑوں گاڑیاں اور اس کی اپنی گاڑی کے عین اوپر ہیلی کاپٹر پرواز کرتا تھا۔ اس شاہانہ پروٹوکول کو دیکھ کر عام شہری ویسے ہی سہم جاتے تھے۔ یہاں پر یہ سوال اہم ہے کہ تاجی کھوکر اتنا بااثر کیسے ہوا، اس کے پاس اتنا پیسہ کیسے آیا اور اس نے ریاست کے اندر ریاست کیسے بنا رکھی تھی۔ دراصل تاجی کھوکر کا شروع ہی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ بینظیر کو اسلام آباد اور پنڈی میں تاجی کھوکر کی خصوصی مدد حاصل رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے ساتھ اس کے براہ راست روابط تھے اور جب بھی PPP کی حکومت آئی تو تاجی کھوکر قبضہ گروپ متحرک ہو جاتا۔ راولپنڈی کے لوگوں کے مطابق عام شہریوں کی زمینوں اور املاک پر قبضہ تاجی کھوکر کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تاجی کھوکر کی اسی طاقت کی وجہ سے ملک ریاض جیسے ریئل اسٹیٹ آئیکن بھی اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ تاجی کھوکر کے بھائی نواز کھوکر متعدد بار PPP کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ نواز کھوکر کا ایک بیٹا مصطفیٰ نواز کھوکر بلاول بھٹو کا ترجمان بھی ہے۔ تاجی کھوکر اور اس کے گروپ پر نواز شریف پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے۔ تاجی کھوکر کئی سال تک جیل میں بھی رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاجی کھوکر نے اپنی زندگی کے لگ بھگ 40 سے 45 سال جیل میں ہی گزارے ہیں۔ موجودہ حکومت کی طرف سے کرپشن کے خلاف جاری مہم کے دوران جہاں بڑے سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، وہیں ان کے نام نہاد کارندوں کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جاتا رہا ہے۔ تاجی کھوکر کی گرفتاری اور دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ پیپلز پارٹی نے اسلام آباد میں راولپنڈی میں کوئی جلوس نکالنا ہو تو تاجی گروپ کی خدمات لی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ 19 ستمبر 2015 کو اسلام آباد پولیس، رینجرز اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز نے کورال ایریا میں واقع لینڈ مافیا کے ایک سرگنا تاجی کھوکر کے ڈیرے پر چھاپا مار کر 67 غیر قانونی ہتھیار، 3000 سے زائد گولیاں، بڑی مقدار میں غیر ملکی قیمتی شراب،
رینجرز اور پاک فوج کے زیر استعمال رہنے والے یونیفارم اور جوتوں سمیت دیگر حساس دستاویزات برآمد کی اور وہاں پر موجود کئی اشتہاریوں اور مشکوک افراد کو گرفتار کیا تھا۔ یہ چھاپا وفاقی وزارت داخلہ کی خصوصی ہدایات پر مارا گیا تھا۔ تاجی کھوکھر نہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی اور اس ملحقہ علاقوں میں زمینوں پر ناجائز قبضوں میں ملوث ایک انتہائی خطرناک گینگ کا سرگنا سمجھا جاتا ہے۔ راولپنڈی کے لوگوں کے مطابق اس نے اپنی زمینوں پر قبضے، شراب و منشیات کے فروخت کے کام، دیگر سنگین جرائم کے انجام دہی کے لیے دہشت گرد تنظیموں اور ان کے نظریہ سازوں سے بھی اتحاد بنا رکھا تھا۔ تاجی کھوکھر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر حاجی نواز کھوکھر کا بھائی ہے، نہ صرف خود کالعدم صحابہ پاکستان، لشکر جنگوی اور اہل سنت والجماعت میں شرکت کی، بلکہ اس کے ساتھ جڑے انتہائی خطرناک اشتہاری، اجرتی قاتل اور مجرم قبضہ گینگ اور دہشت گردوں سے ہاتھ ملایا تھا۔ تاجی کھوکھر پر الزام عائد ہے کہ اس نے 200 سے زائد لوگوں کو قتل کروایا ہے، جبکہ اس کے ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آ سکے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کروایا ہے۔ جبکہ تاجی کھوکھر کے بارے میں یہ آراء بھی پائی جاتی ہے کہ اس گروپ نے لگ بھگ 1000 مربع زمین پر قبضہ کیا ہے، اور اسی 1000 مربع زمین میں سے ان کی 300 مربع زمین جنگ میں بھی موجود ہے، جہاں پر ہر وقت درجنوں اسلحہ بردار لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ایک بار اس کی وفات کی جھوٹی خبر پھیلی، اس کے بندوں نے گلزار قائد میں فائرنگ کر کے تمام مارکیٹیں تک بند کروا دی تھیں۔ چودھری نثار علی خان کے اچھے کاموں میں سے ایک اس کو لقب دینا تھا۔ چودھری نثار نے اس کے حلقے سے آزاد الیکشن بھی لڑا اور اس کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کیا۔ یہاں ایک دلچسپ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ شخص مذہبی مدارس کو امداد بھی دیتا تھا اور کئی اہل حدیث مساجد کا قبضہ چھڑوا کر دیوبندیوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ شاید یہی دین پسندی تھی کہ مولانا سمیع الحق اور احمد لدھیانوی جیسے بڑے بڑے نام اسے جیلوں میں ملنے اور چھڑوانے جاتے تھے۔ تاجی کھوکھر کا ایک خوفناک چہرہ ہونے کے ساتھ تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اگرچہ ان پر لوگوں کی جائیدادوں پر غاصبانہ قبضے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، مگر دوسری طرف وہ انسان دوست، ہمدرد، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں غیر معمولی عجائب گھر بنا رکھا تھا، جس میں انواع اقسام کے جنگلی جانور اور پرندے سانپ رکھے گئے تھے۔ تاجی کھوکھر کا کہنا تھا کہ میں اپنے گھر میں موجود عجائب گھر کے جانداروں اور اپنی اولاد میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ بے زبان جاندار ہماری زیادہ تر توجہ کے مستحق ہو سکتے ہیں، جو اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ تاجی کھوکھر ایک سماجی شخصیت بھی ہیں اور یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کے دل کھول کر مدد بھی کرتے تھے۔ تاجی کھوکھر فلاحی کاموں میں بھی پیش تھی۔ ان کے زیر انتظام کئی مدارس اس وقت بھی چل رہے ہیں۔ ان مدارس کا 3 وقت کھانا، بجلی کا بل اور دیگر اخراجات ڈیرہ تاجی کھوکھر سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ تاجی کھوکھر نے کئی غریب خواتین کی شادیوں کا انتظام بھی کیا تھا۔ تاجی کھوکھر نے کچھ اچھائی والے کام بھی کیے تھے، لیکن راولپنڈی کے لوگ ان کا نام بدنام زمانہ منشیات فروش، قبضہ مافیا، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان میں ہی شمار کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایک ہی زندگی دی ہے، اسے اللہ کے احکامات کے مطابق ہی گزارنا چاہیے، تاکہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ ہمیں ہمیشہ اچھے کاموں کی وجہ سے ہی یاد رکھیں۔